خاتون ہونا اپنے آپ میں ایک اعزاز کی بات ہے. اس کی وجہ کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. یہ تصویر کائنات بے رنگ ہوتی اگر خواتین کا وجود نہ ہوتا. اپنے آپ میں اعزاز کی بات ہے خاتون ہونا. اس کی وجہ ہے کہ جتنے منصب ایک خاتون کو عطا ہوتے ہیں اتنے منصب کسی بھی مرد کو، کسی بھی حضرت کو عطا نہیں ہوتے. بڑی بات ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ساری ایگزیکٹو کے ممبرس کو کہ انہوں نے محترمہ شہلا حق کا ساتھ دیا ہے اور بہت ذمہ داری سے اپنا کردار ادا کیا ہے. یہ ہو گیا صاحب. اس کے بعد اب آئیے مولانا کوثر ندوی صاحب تشریف رکھتے ہیں. مولانا کوثر ندوی صاحب سے میں التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈائس پر جلوہ افروز ممتاز دانشوران ملت، خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں اموبا کا کہ آج کے اس تاریخی موقع پر مجھے یہاں پر دعوت دے کر جو عزت بخشی ہے اس کے لیے ان کا تہہ دل سے شکریہ. میری آواز آ رہی ہے؟ شکریہ. اتفاق یہ ہے کہ زندگی تو میری اسی دشت کی سیاحی میں گزری ہے. سیمینار، پروگرام، کانفرنسیں، لیکن اتنے قیمتی لوگوں کے مجمع سے بہت کم گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے. شعیب صاحب سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کچھ اشارے بھی دیے کہ اگر اس حوالے سے گفتگو ہوگی تو زیادہ مناسب ہوگا. میں نے اس لیے کچھ تیاری بھی کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری نظر میں مجھ سے زیادہ وقت آپ کا قیمتی ہے، اس لیے کہ آپ بے انتہا مصروف لوگ ہیں. پہلے میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ کچھ سر سید مرحوم کے حوالے سے بھی میں باتیں عرض کروں گا، لیکن بہت اچھا ہوا کہ میں کافی پہلے سے حاضر ہو گیا تھا اور مجھ سے پیشتر جن حضرات نے یا جن محترمہ نے، جناب محترمہ شہلا صاحبہ نے گفتگو کی ہے، عرفان لکھنوی صاحب نے اپنے اشعار میں جو خراج عقیدت پیش کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہلو پر اب کچھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اب یہ ارادہ کیا ہے کہ سر سید مرحوم کا جو مشن تھا اس کو کیسے آگے بڑھایا جائے. اور عجب اتفاق ہے کہ بڑی محنت کے بعد ایک سرا ملا کہ بات کہاں سے شروع کروں. یہ جو نیا شہر ہے یہاں کے لوگوں نے کچھ زیادہ ہی محبتیں دے رکھی ہیں. اکثر و بیشتر مجھے وہ اپنے بعض ذاتی معاملات میں زحمت دیتے ہیں اور میں رحمت سمجھ کر کے حاضر ہو جاتا ہوں. ایک صاحب کو حج پر جانا تھا، انہوں نے مجھے بلایا اور بلانے کے بعد مجھ سے فرمانے لگے کہ مولانا میں وصیت لکھنا چاہ رہا ہوں، آپ میری مدد فرمائیں. تو میں نے کہا میں ویسے مفتی نہیں ہوں، اس کا ایک جو فارمیٹ ہے وہ تو مفتیان کے پاس ہے، لیکن موٹی موٹی باتیں آپ بتلائیں میں لکھ دیتا ہوں. میں نے بہرکیف تعمیل حکم میں ان کی پوری وصیت تیار کر دی. وصیت تیار ہو گئی تو بعد میں خاموش رہے اور خاموش رہنے کے بعد ان کے آنکھوں میں کچھ آنسو آ گئے. تو میں نے پوچھا کہ محترم خیریت تو مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے؟ فرمانے لگے میں بہت دیر سے سوچ رہا تھا کہ اس وصیت میں سب کے نام ہیں، بچیوں کے، بچوں کے، عزیزوں کے، میری جاگیر ہے، میری محنت ہے، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اس میں میرا نام کہیں پر نہیں ہے. جاگیر میری ہے، میں نے بڑی محنت سے، بڑی قربانیوں سے اس کو بنایا ہے، اور آج جب دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے تو اس میں سب کے نام ہے لیکن میرا نام نہیں ہے. مجھ سے کہنے لگے بیٹا ایک کام کرنا، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ زندگی میں ہی اپنی وصیت میں اپنا نام بھی لکھ لینا. میں نے کہا اس کا کیا طریقہ ہے؟ کہنے لگے عالم ہو، مجھ سے زیادہ جانتے ہو
کہ جس طریقے سے بزرگوں نے زندگی دوسروں کے لیے وقف کی ہے، کوشش کرنا تم بھی اپنی زندگی کا بڑا حصہ دوسروں کے لیے وقف کرنا، کسی کے کام آ جانا، تو اس کے بعد انشاءاللہ موت کے وقت تمہیں تکلیف نہیں ہوگی کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو سب کچھ چھوڑ کر کے نہیں جا رہے ہیں، کچھ لے کر کے جا رہے ہیں۔ مجھے وہاں سے ایک اشارہ ملا کہ یقیناً اس معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں، سر سید جیسے لوگ بہت آگے تھے، بہت دانشور تھے، کہ ساری زندگی قوم کو دے دی اور جب دنیا سے گئے تو اپنا سرمایہ اپنے ساتھ لے کر کے گئے۔ سر سید مرحوم کے مشن کے حوالے سے مجھے گفتگو عرض کرنی ہے۔ میں نے قریب 1 مہینے پہلے مجھے حکم ملا کہ کچھ بات کرنی ہے۔ یقین جانیے میں نے بڑی محنت کی، سر سید کو پہلے ہی اپنی نظر سے دیکھنا شروع کیا، میری کوتاہ نظر تھی، کچھ راستے ملے لیکن منزل ابھی بھی بہت دور تھی۔ پھر میں نے سر سید کو دانشوروں کی نظر سے پڑھنا شروع کیا تو معاملہ کچھ آسان ہوا۔ پھر میں نے ایک صاحب سے مشورہ کیا کہ مجھے بہت قیمتی لوگوں کے سامنے گفتگو کرنی ہے، آپ میری رہبری کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ سر سید کو سر سید کی نظر سے پڑھو گے تب سمجھو گے، نہ اپنی نظر سے پڑھو نہ دوسروں کی نظر سے۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ ایک بچہ جو صرف احمد ہے، سید گھرانے میں پیدا ہوا تو سید احمد ہو گیا، یہ سید احمد سے لے کر کے سر سید تک کا جو سفر ہے یہ بڑی قربانیوں کا بھرا ہوا ہے، صبر آزما اس میں محنتیں ہیں۔ لیکن کسی شاعر نے پھر کہا کہ کچھ یوں ہی دور ہو نہ سکیں شب کی ظلمتیں، کچھ یوں ہی دور ہو نہ سکیں شب کی ظلمتیں، لاکھوں نجوم دفن ہوئے تب سحر ہوئے۔ سر سید بننا کوئی آسان نہیں ہے، لیکن بہرکیف ان کے مشن کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ مشن کے سلسلے میں 2-3 باتیں عرض کر دوں۔ نمبر 1، سر سید مرحوم نے، اور میں وہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ میری اللہ نے بڑی مدد کری، میں وہ کوٹیشن بھی لے کر کے آیا کہ آج کے دور میں ہمیں اگر سر سید کے مشن کو آگے بڑھانا ہے تو کن کن میدانوں میں کام کرنا ہے۔ نمبر 1، ہمارے صدر محترم اس وقت یہاں تشریف فرما ہے، مہمان خصوصی تشریف فرما ہے، جناب منوج یادو صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سر سید مرحوم نے جو کام ایک کیا ہے ایک میدان میں، جس کی میں سمجھتا ہوں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ کام تھا کمیونل ہارمنی کا، قومی ہم آہنگی کا، مذہبی ہم آہنگی کا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی انہوں نے کسی ایک قوم کے لیے نہیں شروع کی تھی، سارے ہندوستانیوں کے لیے شروع کی تھی، اور اسی لیے مجاز مرحوم کو کہنا پڑا کہ جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا، خود اپنے چمن پر برسے گا، غیروں کے چمن پر برسے گا۔ اور واصف صاحب بیٹھے ہیں، کسی شاعر نے یوں بھی کہا تھا کہ دنیا محبت کے ہے دستور نرالے، دنیا محبت کے ہیں دستور نرالے، اس دیس میں مسجد ہے نہ گرجا نہ شیوالے۔ سب کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جو بانی ہیں سر سید، میرا جی چاہتا ہے کہ اس وقت جس طرح ہمارے یہاں مولانا علیم علیہ الرحمہ نے ہم شاگردوں کو بہت سی چیزیں دی تھیں، لیکن جو دور چل رہا ہے کمیونل ہارمنی کے لیے، میں نے اسی لیے انہی کے بیان کو لے لیا ہے۔ بزرگوں کی باتیں بزرگوں کے حوالے سے کی جائے تو بڑی آسان ہو جاتی ہیں۔ ہندوستان کو سر سید کس نظر سے دیکھتے تھے، اور متحدہ ہندوستان کو، یہ تقسیم کی جو مصیبت آئی ہے تو بہت بعد میں آئی ہے۔ میں پورا جملہ پڑھ دے رہا ہوں، یہ ابھی تک آپ نے میری گفتگو اگر غور سے نہیں سنی کوئی بات نہیں، آگے سنیں نہ سنیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں اب جو جملے پڑھنے جا رہا ہوں وہ میرے نہیں، وہ سر سید مرحوم کے ہیں۔ میں نے بارہا کہا ہے اور پھر کہتا ہوں، واصف بھائی توجہ چاہوں گا آپ سے، میں نے بارہا کہا ہے اور پھر کہتا ہوں کہ ہندوستان ایک دلہن کی مانند ہے جس کی خوبصورت اور رسیلی 2 آنکھیں ہندو اور مسلمان ہیں۔ اگر وہ دونوں آپس میں نفاق رکھیں گی تو ہماری دلہن بھینگی ہو جائے گی،
اور اگر ایک دوسرے کو برباد کر دیں گی تو وہ یک چشم ہو جائے گی، یعنی کانی ہو جائے گی۔ بس اے ہندوستان کے رہنے والے ہندوؤں اور مسلمانوں، اب تم کو اختیار ہے کہ چاہے اس دلہن کو بھینگا بناؤ چاہے کانا۔ یہ محبت تھی ملک سے جس کے لیے سر سید نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا خواب دیکھا تھا۔ چنانچہ میں اس وقت ایک گزارش آپ حضرات سے کرنا چاہوں گا، لیکن گزارش اور فریاد کے لیے سلیقہ چاہیے۔ میں طالب علم ہوں، شاید مجھ سے کچھ گستاخی ہو جائے، اس لیے میں نے سر سید کے ایک بہت قریبی رفیق، اور یہاں واصف صاحب بیٹھے ہیں، عرفان صاحب بیٹھے ہیں، آپ حضرات ہیں، اردو زبان و ادب کے عناصر اربع میں ان کا نام ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ان کو مہرہ بنا کر کے ان کے سہارے سے آپ کی خدمت میں کچھ گزارش کر لوں۔ ان کا نام ہے الطاف حسین حالی۔ یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں ہمیں کیا کرنا ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن الطاف حسین حالی کی وہ فریاد، وہ دعا، وہ گزارش جو انہوں نے اپنے جذبات میں کہی ہے، وہ پوری بات تو نہیں رکھی جا سکتی، اس کے کچھ شعر میں رکھ سکتا ہوں یہاں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی گزارش رکھوں گا۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ قوم کی آفاق میں جو سر بفلک تھی، وہ قوم کی آفاق میں جو سر بفلک تھی، وہ یاد میں اسلاف کی ابرو بقضا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، یہ میری فریاد آپ لوگوں سے ہے۔ وہ فریاد تو کسی اور سے کی ہے، وہ آپ سمجھ رہے ہیں شعر کی زبان میں، لیکن میری فریاد آپ حضرات سے ہے۔ آپ جتنے قیمتی ہیں، آپ کے پاس جتنی صلاحیتیں ہیں، آپ کے پاس جتنی تجربات ہیں، آپ کی جو روشن تاریخ ہے، آپ نے جو خدمت کی ہے، آپ نے جو ملک و ملت کی رہبری کی ہے، ہر میدان میں جو قائدانہ کردار ادا کیا ہے، آج میں سمجھتا ہوں کہ اس امت کو آپ کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ خواب دیکھنے میں کیا جاتا ہے؟ کسی شاعر نے کہا تھا کہ پانی ایک قطرہ ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے قطرہ قطرہ ملتے ملتے دریا بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ ہاں حال یہ گستاخ نہ بڑھ حد ادب سے، باتوں سے ٹپکتا تیری اب صاف قلعہ ہے۔ تو میں پہلی گزارش، چونکہ جب کئی کام آپ کی خدمت پر رکھے جائیں گے تو ہو سکتا ہو وہ بڑے لوگوں ہیں، ان کی باتیں آپ کو یاد رہیں، مجھ طالب علم کی باتیں شاید آپ کے ذہنوں سے محو ہو جائیں، اس لیے میں پہلی گزارش کر رہا ہوں کہ علی گڑھ کے لوگوں کو اس موقع پر سر سید کے طرز پر آگے آ کر کے کمیونل ہارمنی، قومی ہم آہنگی کے میدان میں ایک قائدانہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، سر سید کا مشن کیسے زندہ، اس میں نے 3 کام صرف لیے تھے۔ ایک تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، دوسرا کام جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ آپ نے سر سید مشن اسکول شروع کیا، اللہ مبارک کرے، اللہ اس سے ترقی عطا فرمائے، اور یہ ایک اسکول نہ رہے بلکہ ایک چین بن جائے، اس کی ضرورت ہے۔ اگر سی ایم ایس کے لوگ چین بنا سکتے ہیں، ڈی پی ایس چین بنا سکتا ہے، تو علی گڑھ کے لوگ سر سید مشن اسکول کی چین کیوں نہیں بنا سکتے؟ بالکل بنا سکتے ہیں، اور ہمیں ضرورت ہے، اور میں اپنی طرف سے انشاءاللہ جس لائق ہوں ہمیشہ حاضر رہوں گا۔ اور میں بہرکیف یہ نہیں کہہ رہا یہاں پر کہ میں کوئی فتویٰ دے رہا ہوں، لیکن اس وقت اسکولوں کی جتنی ضرورت قوم کو ہے، شاید آپ اگر اس کو سمجھنا چاہیں، مدرسہ بنانے میں جو ثواب ہے، اسکول بنانے میں اس سے کم ثواب نہیں ہے انشاءاللہ العزیز۔ دوسری، میں اسکول کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اس کی چین پہ چین بناتے جائے، خوب ترقی کرے، پھلے پھولے، لیکن دوسری گزارش کر رہا ہوں میں آپ حضرات سے کہ جو آپ کے پاس ابھی اپنے اسکول چل رہے ہیں، وہ معیاری ہیں کہ یا غیر معیاری، ایک الگ بحث ہے، لیکن اگر آپ ذرا سی ان کی رہبری کر دیں گے تو امید ہے کہ وہ معیاری ہو جائیں گے، اور ان سے بھی انشاءاللہ بہت جلدی قوم کو فیض پہنچنے لگے گا۔ سر سید مرحوم کو جب میں نے پڑھا، بس آخری بات میں کہہ کے آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ تہذیب الاخلاق شروع کری، اور انہوں نے، میں برکیف ندوے کا نام آیا تھا اس لیے ادھر نہیں جا رہا میں، سر سید مرحوم کا ایک بڑا کام یہ تھا، اور میں بھی اسکول چلاتا ہوں اس لیے میں معافی چاہتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ یقیناً جو لوگ بڑے ہوتے ہیں ان میں بڑی خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ میں چھوٹا سا اسکول چلاتا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اسکول کی اپنی دنیا کی باتیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اعلیٰ ظرفی نہیں ہے، ایک اسکول کا شخص دوسرے اسکول کی تعریف نہ کرتا ہے نہ سن پاتا ہے، لیکن سر سید کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ علی گڑھ کھل رہا تھا، مدینۃ العلم کھل رہا تھا،
ساری چیزیں شروع ہو رہی تھیں، لیکن سر سید مرحوم نے جو میں نے پڑھا، آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس بنائی انہوں نے، اور اس کے ذریعے سے جو دورے کیے ہیں، اور دورے کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو بڑا کام کیا ہے وہ کام یہ کیا ہے کہ اس وقت جو بھی اسکول چل رہے تھے، جو بھی ادارے چل رہے تھے، ان کی رہبری بھی کی ہے اور ان کا بھرپور تعاون بھی کیا ہے اور لوگوں سے تعاون کرایا بھی ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے کہ میں اپنے ادارے کے لیے تعاون مانگنے جا رہا ہوں، لیکن وہاں اگر مجھے محسوس ہوا کہ میرا ادارہ کھل رہا ہے، بن رہا ہے، لیکن یہ اس موقع پر یہاں پر چھوٹا سا ادارہ موجود ہے، اگر اس کا کچھ تعاون کر دیا جائے گا تو یہ بڑا فیضیاب ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام علی گڑھ کے لوگ سب سے اچھا کر سکتے ہیں، اور جو علی گڑھ کے لوگ جو کر سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں شاید جتنا کام آپ حضرات نے کیا ہے، ایک ادارے سے اور کیا امید کی جائے گی؟ ایک ایک وقت میں آپ نے 6 گورنر دیے ہیں، نائب صدر دیے ہیں، IAS PCS دیے ہیں، اس سے زیادہ کسی ادارے سے کیا امید کی جائے گی بھائی؟ جو علی گڑھ نے دیا ہے وہ میں نہیں کہتا، بیرکف میرا اندازہ ہے دوسرے اداروں نے اتنا کم دیا ہے جو علی گڑھ نے قوم کو، ملک کو، ملت کو دیا ہے۔ تو اگر آپ آگے آئیں گے انشاءاللہ العزیز تو انقلاب بہت جلدی آ جائے گا، تبدیلی بہت جلدی آ جائے گی، ملک بھی آگے جائے گا، قوم بھی آگے جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو میں آخری بات کہہ کر کے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ ایک گزارش پہلی جو میں نے آپ سے کی ہے کمیونل ہارمنی پر، دوسری گزارش یہ کی ہے کہ اپنے جو بھی اسکول چل رہے ہیں آپ ان کا جو بھی کوآپریشن کر سکتے ہیں، راہ دکھلا سکتے ہیں، ان کی رہبری کر سکتے ہیں، خدا کے واسطے اس میدان میں آگے آئیں۔ اور تیسری بات جو میں نے علی گڑھ کے حوالے سے جب پڑھنا شروع کیا اور سر سید جو میں نے پڑھا، برما، لاہور جو متحدہ ہندوستان ہے، ان کے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ اس ملک میں نہیں ہے، باقی ہندوستان کے چپے چپے پر اس درویش، اس قلندر نے سفر کیے، اور سفر کر کے ایک بڑا کام جو کیا ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے، قوم کو بیدار کیا ہے۔ ہماری مصیبت غربت نہیں ہے، ہماری مصیبت غفلت ہے۔ یا علی گڑھ کے لوگ بیٹھے جو میں جانتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، وہ کہتے ہیں مولانا اگر کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے آپ بتائیے، میں اس کی مدد کروں گا، اور لوگ کرتے ہیں، ایسے لوگ یہاں موجود ہیں، میں ذاتی طور پر ان سے واقف ہوں۔ لیکن ایک پریشانی ہمارے یہاں یہ ہے کہ قوم غربت سے زیادہ پریشان نہیں، اپنی غفلت سے زیادہ پریشان ہے۔ اگر سر سید کے طرز پر، ان کے نقش قدم پر چل کر کے ہم اسکول کھولتے رہیں، یونیورسٹی بناتے رہیں، وہ بڑا کام ہے۔ لیکن اگر آپ ہر شہر میں، جیسے کہ مجھے بتایا گیا تقریباً 2500 الومنی اسی شہر میں ہے، اگر آپ کھڑے ہو جائیں گے اور صرف قوم کی بیداری کا کام کریں گے تو انشاءاللہ قوم بہت جلدی کھڑی ہو جائے گی۔ لب و لہجے میں اگر کچھ سختی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔